سورۃ الحج آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی بندگی کا حکم ارشاد فرمایا۔ گزشتہ درس کے اندر شرک کی مذمت تھی اور مشرکین کو بہت ہی پیاری مثال کے ساتھ، آسان ترین مثال کے ساتھ سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے بغیر سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے تو سارے مل کر اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے در کو نہ چھوڑے، اللہ ہی کے سامنے جھکے۔ اسی لیے ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ مشرکین کی تو اپنی مرضی ہے، جو جان بوجھ کر جہنم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، جائیں جہنم میں، لیکن ایمان والوں کو پابند کر دیا کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ آج کا درس چونکہ سورہ حج کا یہ آخری درس ہے، یہ آخری آیات یوں سمجھ لیں کہ ساری کے ساری سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، جس میں کافی احکام ہیں، اور ہر ایک حکم ایسا ہے کہ اس ایک موضوع پر اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن مختصر تھوڑی تھوڑی بات ہر ایک حکم کے متعلق کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس میں پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ بھلائی کے کام کرو، برائی کے کام نہ کرو۔ تیسرا حکم آج کے درس میں یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور چوتھا حکم اس درس میں یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم کا تذکرہ فرمایا جو آج کے درس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم مسلم ہیں نا، ہم امت مسلمہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ نام پسند ہے، اور فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے تمہارے جد امجد، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، اس دعا کے اندر جو امت مانگی تھی اس کا نام امت مسلمہ تھا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں مسلمان یہ نام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ نام بھی دیکھو کتنی شان والا ہے، کتنی نسبت والا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ نام پسند تھا، اللہ کو بھی پسند تھا، تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور خیر کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اور تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ بنایا، تمہیں چنا، منتخب فرمایا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور نہیں ڈالی تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی، بڑا آسان دین دیا ہمیں۔ ملت ابیکم ابراہیم تم لازم پکڑو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ من قبل وفی ھذا اس سے قبل بھی اور اس قرآن کے اندر بھی۔ لیکون الرسول شہیداً علیکم تاکہ ہو جائیں اللہ کے رسول گواہ تم پر، وتکونوا شہداء علی الناس اور تم گواہ ہو جاؤ باقی تمام انسانوں پر۔ فاقیموا الصلاۃ پس تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو، اللہ کے راستے کو نہ چھوڑو۔ ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا بہت ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم رکوع سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا کہ جنوں کو اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ رکوع اور سجدے کے اندر انسان جھکتا ہے، رکوع کے اندر بھی عاجزی ہوتی ہے لیکن تھوڑی عاجزی ہوتی ہے، سجدے میں عاجزی کی انتہا ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جھکتا ہے زمین کے اوپر اپنی پیشانی رگڑ کے اور ناک رگڑ کے، اور پھر وہ اعلان کرتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ میرا رب پاک ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ کہتے ہیں میں پست ہوں، میرا رب اعلیٰ ہے اور اس سے زیادہ میں نہیں جھک سکتا، اگر اس سے زیادہ جھک سکتا ہوتا تو اس سے بھی زیادہ جھکتا، جھکنے کی انتہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان اس کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ جھکنا چونکہ یہ انتہائی تعظیم کہلاتا ہے اور انتہائی تعظیم صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی نہیں جھکنا۔ یعنی ہم اگر کسی کو ملتے ہیں، کسی استاذ کو ملتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو ملتے ہیں تو اس کی ایک حد ہے، یعنی کہ ادب و احترام سے ملو، ادب و احترام اور چیز ہے، اور جھک جانا اور سجدہ کر لینا یہ اور چیز ہے۔ سجدہ صرف ایک اللہ پاک کا ہے، سجدہ کسی نبی کا بھی جائز نہیں ہے۔ جب کسی نبی کا جائز نہیں ہے تو ولی کا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے سجدہ بہر صورت صرف اور صرف اللہ کا ہے، غیر اللہ کا جائز نہیں۔ اور جو لوگ جا کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ بھی اگر تعظیمی ہے تب بھی ناجائز ہے، اور اگر عبادت کا ہے تو بالکل حرام ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کی یہ پیشانی بہت ہی اعلیٰ ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ صرف اور صرف میرے سامنے یہ انسان جھکائے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، تم خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ خیر کے کام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا کہ خیر کے کام کرو، لیکن خیر کی اگر ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا سمندر ہے۔ خیر کا ایک کام تو نہیں ہے، بے شمار خیر کے کام ہے، اور ہر خیر کے کام کے کرنے کا حکم ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ انسان خیر کا کام کرے یہ اللہ کو پسند ہے، اور شر کا کام نہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن ہم آج کل شر کے کام کرتے ہیں اور خیر کے کام نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک انسان کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان بنایا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے اندر صرف اور صرف خیر کے کام کرے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، کان سے، اس کے تمام اعضاء سے لوگ سلامتی میں ہوں، لوگوں کو خیر ملے، لوگوں کو نفع ملے، لوگوں کا بھلا ہو، اس کے بولنے سے، اس کے چپ رہنے سے، الغرض یہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، چل رہا ہے، اس کے ہر قول و فعل سے، ہر عمل سے کسی کو خیر تو ملے، کسی کو تکلیف نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور حدیث پاک میں ہے خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ یعنی کہ ہر ایک انسان کی معاشرتی بھی ذمہ داری ہے کہ جو مسلمان ہے، اللہ نے اس کو مسلم بنایا نا، مسلم کا کیا معنی ہے؟ سلامتی والا، جس کی زبان سے وہ لوگ سلامتی میں ہیں، سب کے سب، جس کے ہاتھوں سے، پاؤں سے سب سلامتی میں ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ نہیں، ہمارا جہاں بس چلتا ہے ہم ڈسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم مسلم کہاں سے رہ گئے پھر؟ جس میں سلامتی نہیں ہے وہ مسلم تو نہ رہا۔ مسلم کا معنی ہی وہی ہے، یعنی کہ جو صرف اور صرف سلامتی والا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خیر کے کام کریں، اور ہر بندہ یہ سوچے کہ جتنی میری زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، تو اس زندگی کے اندر میں صبح سے شام تک ہمیشہ صرف خیر کے کام کرتا رہوں، کہ میرے مرنے کے بعد قبر کے اندر جب میں پہنچوں تو میرے خیر کے جو کام ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان کا میں سامنا کروں۔ ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کو ڈستا رہوں، ان کو دکھ پہنچاتا رہوں، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی سے پیسے لے کے اس کے کھا گیا، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغل خوری کر لی، الغرض کسی طریقے سے ہم لوگوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب آخری وقت آتا ہے، پھر انسان مرتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی شکر ہے مردود مر گیا۔ بڑے لوگوں کو ڈسا ہوا تھا اس نے اللہ کی مخلوق کو بڑا دھوکہ دیا ہوا تھا، بڑا ڈسا ہوا تھا۔ ایسی زندگی کا فائدہ ہے؟ انسان ایسی زندگی گزار کے جائے، ایسے اچھے کام کر کے جائے، کم سے کم یہ ہے اگر اس کی کوئی تعریف نہ کرے تو اس کی برائی بھی نہ کرے، کم سے کم اتنا تو انسان کرے، یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو خیر کے کام اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہے تو وہ کوئی پیسہ لگائے، کوئی اچھے کاموں کے اندر پیسہ صرف کر کے جائے۔ انسان کے اخلاق اچھے ہیں، ہنس کے کسی کے ساتھ بول لیتا ہے، کوئی بندہ راستہ پوچھے بھائی فلاں جگہ میں نے جانا ہے تو اس کو سیدھا راستہ بندہ بتا دے۔ ان کی خیر کے جو کام ہیں وہ تو بے شمار ہیں، کوئی انسان کرنے والا ہو، اور جس نے نہیں کرنا تو اس نے نہیں کرنا۔ بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے ڈسنے کی، ان کا مشغلہ یہ ہوتا ہے صبح سے شام تک ان کا کام ہی یہی ہے، صرف جھوٹ اور صرف جھوٹ، بس وہ جھوٹ بول بول کے نا ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے جھوٹ۔ اور آج کل ہم اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں نا، یعنی کوئی بندہ پوچھتا ہے آپ کدھر ہیں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں کسی اور جگہ اور موبائل پر اسے چکر دیتے ہیں ہم تو فلاں جگہ پہنچے ہوئے ہیں، تو جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بندے کو اگر ہمارے ساتھ کوئی کام تھا، ہم نے اس کو جھوٹ بول دیا، چکر دے دیا، ہم نے اس کو یہ خیر کا کام کیا کہ شر کا کام کیا؟ تو ہمیں خیر کا کام کرنے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم خیر کے کام کرو، یعنی ہر ایک مومن پابند ہے کہ وہ خیر کے کام کرے۔ تو یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے، جس کی مرضی ہے وہ کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تب بھی خیر ہے۔
خیر نہیں ہے، خیر کے کام کرنا ہے ہر صورت میں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، فرمایا کہ اللہ کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ ایک ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا، یعنی کہ جنگ کے اندر حصہ لینا۔ ایک ہوتا ہے جہاد، یہ جوہد سے ہے، محنت سے ہے، یہ اسی سے ہے مجاہدہ۔ تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اس کے بھی کئی شعبے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اصل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، یعنی کہ نفس کے خلاف کرنا یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طریقے سے رزق حلال کا حصول، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اپنا جسم پیش کرتا ہے، جان پیش کرتا ہے کہ میری جان اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو کمزور ہے جسمانی لحاظ سے، لیکن اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ اپنا مال اس میں اپنا حصہ ڈال لیتا ہے جہاد کے اندر، یعنی کہ مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے زبان عطا کی ہے، وہ زبان کے ساتھ حق بولتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اچھے اچھے کام لوگوں کو سمجھاتا ہے، یہ بھی جہاد کر رہا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو لکھنے کی طاقت دی ہے، وہ مضمون لکھتا ہے، وہ کتابیں لکھتا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اب کتنے لوگوں نے دین کی اشاعت کے لیے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پر کتابیں ملتی ہیں الحمدللہ، تو ان لوگوں نے بھی جہاد کیا ہے، کیے یا نہیں کیا؟ اب دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو، یعنی اچھا کام کرو، اچھے کام کے لیے محنت مشقت کرو۔ ہمارے یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے، وہ اس طریقے سے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اربوں روپے کا فنڈ مختص کرتی ہے کرکٹ ٹیم کے لیے، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اچھا، اربوں روپے کس کے لیے کرتی ہے؟ یہ جی گلوکار ہیں جی، اداکار ہیں جی، کسی کو کون سا تمغہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کون سا تمغہ دیا جا رہا ہے۔ اب ان کاموں کے اندر حکومت خرچ کرتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان پر چارہ نے خرچ کے راضی نہیں، چارہ نے بھی خرچ کر کے راضی نہیں ہے۔ آپ بتائیے جب سے پاکستان بنا ہے، یہ پاکستان بنا تو الحمدللہ اسی پاک بنیاد پر تھا نا، کلمہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اب تک کون سی ایسی حکومت آئی ہے جس نے علماء کو پیسے دیے ہوں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ سارے مل کر کوئی ایک حدیث کی کتاب لکھ دیں، حدیث کی شرح لکھ دیں؟ کوئی ایک کتاب، لاکھوں کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کو فنڈ دیا ہو کہ بھئی یہ 1 ارب تمہارے لیے مختص ہے۔ 76 سال جو گزر گئے ہیں، اب تک ایسی کوئی حکومت نہیں آئی جس نے 1 ارب دیا ہو کہ بھئی یہ 1 ارب ہے، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھنی ہے، آپ نے حدیث کی تفسیر شرح لکھنی ہے، یا آپ نے یہ دین کی خدمت کے لیے آپ نے اس کو یہاں پر خرچ کرنا ہے، نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام جن سے لینا ہے سو لینا ہے۔ علماء کرام نے ہر دور کے اندر سیرت پر کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی اشاعت میں لکھی، حدیث کی اشاعت میں لکھی، اور جتنے فتنے سارے اٹھاتے ہیں، جیسے اب مرزائیت کا فتنہ ہے، حکومت نے کتنے پیسے دیے ان کے خلاف، کون سے پیسے خرچ کیے ہیں؟ یہی الحمدللہ عوام ہے، علماء ان کو شعور دیتے ہیں، علماء ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے راہ میں دو، ختم نبوت کا کام ہے، اس کے اندر تم بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اور پھر یہ جتنا بڑا فتنہ ہے اس کے خلاف کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کے خلاف کتنے وہ کورس کروا رہے ہیں، اور کتنے مبلغین پورے پاکستان میں، کتنے پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر تبلیغ ہو رہی ہے ختم نبوت کی الحمدللہ۔ تو یہ پیسہ کون خرچ کر رہا ہے؟ یہ جہاد کون کر رہا ہے؟ یہ خیر کا کام کون کر رہا ہے؟ الحمدللہ علماء امت کر رہے ہیں۔ تو جہاں اربوں ڈالر اب تک خرچ ہو چکے ہیں ان غلط کاموں کے اندر، فضول کاموں کے اندر، وہ جی فلاں بندہ جو ہے نا جی اس نے ڈھول بجا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ عجیب بات ہے، ڈھول بجاتا تھا، کنجروں والا کام کرتا تھا، پاکستان کا نام روشن ہو گیا۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں پر ڈھول بجایا جائے گا؟ یعنی پاکستان تو بنا اسلام کے نام پر نا، اسلام کی جو خدمت کرتا ہے وہ نام روشن کرتا ہے۔
جن لوگوں نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں ان کا نام بھی نہیں ہے، ان کو صرف شاباشی مفت کی نہیں ہے، کچھ دینا بھی نہیں ہے، ان کو خالی شاباش دے کے بھی راضی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک لگے رہیں گے۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اور اس کا تعاقب صرف اور صرف علماء امت کرتے ہیں، الحمدللہ علماء کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ جہاد مختلف شکلوں کے اندر جاری رہے گا نا، کوئی اپنی زبان سے جہاد کرے گا، کوئی تلوار سے کرے گا، تو کوئی اپنی قلم سے کرے گا، لیکن جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ کتنا پیارا لفظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم برگزیدہ ہو، تم چنے ہوئے ہو، میں نے تمہیں چنا ہے، اور تمہیں جو دین دیا ہے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی کی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں الدین یسر، دین آسان ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کتنی مشکلات تھی، وہ نماز صرف اور صرف مسجد میں پڑھ سکتے تھے، ہم بازار کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، جنگل کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی سجدہ کرتے ہیں ہمارے لیے وہ جگہ مسجد کا حکم، یعنی کہ ہمارے لیے مسجد کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی سجدہ کریں ہماری نماز قبول ہے، ہر جگہ سجدہ گاہ ہے ہمارے لیے، لیکن پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے جب توبہ کا وقت آیا، انہوں نے کہا توبہ کرنی ہے، کیا فرمایا؟ فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ اس امت کو جو دین ملا ہے وہ اتنا آسان ہے، کوئی تنگی والی بات نہیں ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کے لیے اتنی آسانی ہے کہ بس صرف دل ہی دل کے اندر اللہ کے ساتھ عہد کر لو کہ یا اللہ میری پکی توبہ ہے کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے لیے شرط تھی کہ اگر کپڑا اس کے اوپر نجاست لگ جائے تو وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارا کپڑا 1000 مرتبہ وہ ناپاک ہو پھر دھو لیتے ہیں پھر پاک ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے، کیوں؟ اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے یہ جو دین ہے یہ آسان ہے، اس میں کوئی حرج کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کو لازم پکڑو۔ ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہیں یہ نام دیے مسلمان، ہم امت مسلمہ ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جہاں پر نماز کا حکم اللہ نے دیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی بہت اہم ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نمازوں پر زور ہو اور لوگوں کے حقوق تم غصب کر کے اور پامال کر کے پھرتے رہو، اور ایسا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کے معاملات درست ہیں اور کہتے ہیں نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق بھی 100% ادا کرنے ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق بھی 100% ادا کرنے ہیں، کسی کا حق بھی غصب نہیں کرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے ساتھ دوستی پکی لگانی ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف محبت کا ہونا چاہیے، مطلب کا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب ہو تو ہم نمازیں شروع کر دیں اور مطلب نکل جائے تو اس کے بعد پھر جمعے کی بھی چھٹی ہو جائے۔ اللہ کے ساتھ جو دوستی لگانی ہے تو پکی لگانی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہوا مولاکم، وہی تو تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ فرماتے ہیں کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس ذات نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ جو مختصر ترین زندگی ہے جب یہ ختم ہو تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے اندر ہمیں کوئی دکھ تکلیف نہ آئے، کیونکہ یہاں کی جو تکلیفیں ہیں وہ عارضی ہیں، اور جو تکلیفیں آخرت کی زندگی کی ہیں وہ بہت بھاری ہیں، بڑی مشکل ہیں۔ قبر کی زندگی بڑی ہی مشکل زندگی ہے، اور حشر کی زندگی بڑی ہی مشکل ہے۔ بس جس نے یہ مختصر ترین زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اس کے لیے قبر کے اندر بھی مزہ ہے، حشر کے اندر بھی مزہ ہے،
اور پل صراط پر اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ سفر عبور کر کے جا چکا ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی دائمی راحتیں، نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یعنی کہ پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ بس تھوڑا سا ہم نے صبر کرنا ہے، اور اس تھوڑی دن کی زندگی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔